یہ پیغام ہے وہ پی ڈی ایم جب خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ نوٹوں کا کمال دکھاتے ہوئے لوگوں کے ضمیروں کے سودے کرتے ہیں رات کے اندھیروں کے اندر، اور جب اعتماد کے ووٹ کا وقت آتا ہے اور وہ اعتماد کا ووٹ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہوتا، تب یہ چوروں کی طرح پتری گلی سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، جس طرح آج آپ نے دیکھا جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہوا۔ اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ انتخابات سے ایک رات قبل یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ اراکین اسمبلی کو ووٹ ضائع کرنے کے اوپر اکسا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے ساتھ مل کے ٹیلی فون کال کے اوپر ان کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے ریٹ طے کیا جا رہا ہے کہ 10 کروڑ پہ آپ کو ترقیاتی فنڈ دیا جائے گا، 5 کروڑ تو سیدھے سیدھے آپ کی جیب میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے جتنے بھی اراکین کو پیسے دیے جاتے ہیں وہ تمام پیسوں کا 50% سیدھا سیدھا ان کی جیب میں چلے جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا جو آج کا مدعا ہے وہ مدعا بڑا واضح ہے کہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپوزیشن جو سی او ڈی کے اندر 15ویں ترمیم کے موقع کے اوپر چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بعد جو کہتی تھی ہم اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ وہ یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن ہوا اس سے واضح ہو گیا، اور آج ہم الیکشن کمیشن میں اپنی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سینٹ کے انتخاب سے ایک رات قبل بھی ہم نے درخواست دی تھی، آج پھر ہم درخواست لے کے حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 218 میں آپ کے پاس آئین آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ نے انتخابات کو آنیسٹلی، فیئرلی، جسٹلی، ان اکارڈنس ود دی لا کروانا ہے، اور آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا ہے۔ کرپٹ پریکٹسز کا مطلب کہ آپ نے پیسے میں ضمیروں کے سوداگروں کو الیکشن میں پیسہ چلنے کو روکنا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، جس الیکشن ایکٹ کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس الیکشن ایکٹ کے جو وہ پاسدار ہیں، اسی الیکشن ایکٹ کا تقاضا ہے کہ انلیگل پریکٹسز ہوئی ہیں، برائبری دی گئی ہے، لوگوں کو ٹکٹوں کا لالچ دیا گیا، جو پاناما رانی مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر خود تسلیم کیا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اسی الیکشن ایکٹ کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ اور آج ہماری استدعا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن اس پٹیشن کے فیصلے تک روکا جائے، اور اس کا فیصلہ ارلی ہیئرنگ یعنی 11 مارچ کو نہ کریں بلکہ آنے والے نیکسٹ ورکنگ ڈے کے اندر اس پٹیشن کو فکس کریں۔ اس سے اہم معاملہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ کا الیکشن چوری کیا گیا، اس کی ویڈیو سامنے آ گئی، میڈیا سامنے لے کر آیا، پوری قوم جاننا چاہتی ہے، اور الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ اپنے ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کریں۔ ابھی ملکہ بخاری صاحبہ آپ کو اس کے قانونی پہلو کے حوالے سے بتائیں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو میرے کالیگ فاروق حبیب نے بتایا کہ ہم نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے ایک درخواست پیش کی ہے یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی کے خلاف، اور اس پٹیشن کا مدعا کیا ہے؟ ہم پاکستان کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں، ان کو ایک استدعا کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 218(3) کے مطابق ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پاکستان کے الیکشن پروسیس کے اندر شفافیت لے کے آنی ہے۔ آپ نے انشور کرنا ہے کہ عوامی نمائندے پاکستان کے ایوان کے اندر ضمیروں کی منڈی نہ لگائیں، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کے الیکشن لاز کی خلاف ورزی ہوئی، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، پاکستان کے اندر عوامی منصب چاہنے والوں نے ممبران پارلیمنٹ کو خریدا، ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر ایک منڈی لگائی، ممبران پارلیمنٹ کو انڈیوس کیا، ان کے ساتھ زبردستی کی، ان کو بتایا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد کیسے چوری کرنا ہے۔ تو آپ سے استدعا ہے کہ آپ جب تک تحقیق مکمل نہیں ہوتی، ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے، اس کے اندر دیگر قانونی نکات درج ہیں، ہم نے ان سے استدعا کی ہے کہ
کہ جب تک یہ الیکشن پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اور جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوتی، آپ یوسف رضا گیلانی کی نوٹیفیکیشن ایشو نہ کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی جو پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں ان کو بھی آپ پنجاب اسمبلی کی ممبرشپ سے ڈسکوالیفائی کریں۔ یہ ایک سنگین جرم ہے کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد چوری ہوا ہے، یہ ایک سنگین جرم ہے کہ ممبران پارلیمنٹ اور عوامی منصب چاہنے والوں نے پاکستان کے الیکشن لاز کی وائلیشن کی ہے۔ ہم ان سے استدعا بھی کرتے ہیں، اس کو فالو بھی کریں گے، ان سے گزارش بھی کریں گے اور 12 ان کے سامنے پیش بھی ہوں گے کہ ارلی ہیئرنگ کریں۔ 12 مارچ کو یہ 11 مارچ کو یہ پٹیشن نہ سنیں، آپ آئینی ادارہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اور اعلیٰ عدالت کا فیصلہ بھی ان فیلڈ ہے۔ اعلیٰ عدالت اپنے فیصلے میں آپ کو پابند کر چکے ہیں، آپ کو باور کر چکے ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کی آئینی ذمہ داری کیا ہے اور آپ نے کیسے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا تھا جو آپ نہیں کر سکے۔ لیکن اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ عوام کا جو اعتماد چوری ہوا ہے، عوام کا جو ووٹ چوری ہوا ہے، اس کے اوپر آپ تحقیق کریں اور اپنا قانونی آئینی استحقاق استعمال کرتے ہوئے ایکشن لیں۔ بہت شکریہ۔ جی کمل صاحب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح فاروق حبیب صاحب نے اور ملیکہ نے بیان کیا کہ الیکشن کمیشن سے ہماری استعداد کیا ہے، میں الیکشن کمیشن کے سامنے صرف انہی کی مثال رکھوں گی کہ جس طرح ڈسکا پہ آپ نے ریزلٹس روک دیے اور فوری طور پہ آپ نے اجلاس بھی بلایا اور فوری طور پہ ریویو کمیٹی بیٹھی اور 2 دن کے اندر اندر فیصلہ آ گیا اور الیکشن پورا نل اینڈ وائڈ کر کے آپ نے نئے الیکشن اناؤنس کر دیے۔ میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ اپنے ہی سٹینڈرڈز کے مطابق برائے مہربانی وداؤٹ ڈسکریمنیشن، یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی کھل کے سامنے آ گیا کہ اس الیکشن میں ریگنگ ہو رہی ہے، اس الیکشن میں فلور کراسنگ ہو رہی ہے، اس الیکشن میں کرپشن ہو رہی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو آپ برائے مہربانی دیکھیں اور اسی طریقے سے عمل کریں جیسے آپ نے ڈسکا کے الیکشن کے لیے کیا اور آپ نے ریزلٹس روکے۔ اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب جنہوں نے یہ الیکشن خریدا، 180 ممبران جب حکومت کے پاس ہوں اور 160 ممبران اپوزیشن کے پاس ہو، لیکن جب ڈبے کھلیں تو 169 ووٹ نکل آئے اپوزیشن کے اور اس میں سے کچھ رد بھی ہوئے، تو یہ کھلا تضاد بھی ہے اور یہ سب کے سامنے ایک پورا کھل کے آ گیا کہ کس کا مینڈیٹ تھا اور کس طریقے سے چوری ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کو جو کانفیڈنس کا ووٹ ملا، کھلے عام جب آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہوا، جبکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے تو کھل کے بتائیں، تو آپ نے دیکھا کہ تمام ممبران نے ان کو پورا کانفیڈنس اپنا شو کیا اور ایک دیانتدار لیڈر کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے، اور یہی ہمارا مدعا ہے جو ہم سپریم کورٹ میں بھی لے کے گئے تھے کہ اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہو، تاکہ چور دروازوں سے آنے والے، اور خاص طور پہ یہ زرداری لیگ کا کافی کمال ہے کہ یہ ہمیشہ چور دروازے کھلے رکھتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، فاروق ایچ نائک اور رضا ربانی جیسے لوگوں نے یہ مسودہ تیار کیا جس کی 23ویں شق میں انہوں نے خود لکھا کہ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ، 2006 کا یہ مسودہ تھا۔ آج 2021 میں بھی پیپلز پارٹی ہمیں وہی کچھ کرتی نظر آئی، پورا پی ڈی ایم ہمیں وہی کچھ کرتا نظر آیا جس کے لیے انہوں نے 2006 میں ڈاکیومنٹ بنایا۔ تو الیکشن کمیشن سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی دوہرا معیار نہ رکھیے، ایک ہی ترازو میں سب کو تولیے۔ جس طریقے سے آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں بہت جلد بازی کی اور جلدی سے ریزلٹس دیے، اسی طریقے سے یہ سب سے اعلیٰ ایوان کا سب سے بڑے جو الیکشن ہے، اس کے ریزلٹس کے بارے میں بھی خدارہ کچھ سوچئے۔ چیف الیکشن کمشنر سے ہماری استدعا ہے کہ آپ فوری طور پہ اجلاس بلائیے۔ یہ ہماری دوسری پٹیشن ہے، خدا کا واسطہ ہے کہ پہلی پٹیشن کو بھی اتنا ٹائم لگایا، الیکشن سے ایک رات پہلے ہم دیکھے گئے تو کل جا کے اس پہ ایکشن ہوا ہے۔ تو آج برائے مہربانی ایک اسپیشل اجلاس بلائیے اور اس ضروری معاملے کو غور و فکر کر کے اور اس کو بھی نپٹائیے۔ شکریہ۔